پاک فوج ملکی دفاع کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار۔ پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر وفاقی وزیر اطلاعات اور ڈی جی آئی ایس پی آر آج سیاسی جماعتوں کو ان کیمرہ بریفنگ دیں گے۔ شرکا کو قومی سلامتی، دفاعی تیاریوں، سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے آگاہ کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال پر اہم بریفنگ قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کی اعلیٰ مثال۔ بھارت کی جانب سے حملے کا خطرہ تاحال موجود ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک بار پھر خبردار کر دیا، کہا دیکھنا چاہیے مودی نے پہلگام واقعے کا ڈرامہ خود تو نہیں رچایا۔ بھارت پاکستان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں دے سکا۔ سنتاس معاہدے سے متعلق چند دن میں ورلڈ بینک سے رابطہ کیا جائے گا۔ بھارتی جارحیت پاکستان اور ترکی یک زبان، موقف کی مکمل حمایت کا اعلان۔ بھارت پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کی سازش کر رہا ہے۔ اشتعال انگیزی کے باوجود ذمہ دارانہ رد عمل دیا۔ مودی سرکار الزامات کا کوئی ثبوت دینے میں ناکام رہی۔ شفاف اور غیر جانبدار عالمی تحقیقات میں تعاون کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک سفیر سے ملاقات میں گفتگو، کہا بھارت نے پیشکش کا جواب دینا ہے، ترکی تحقیقات میں شامل ہو تو خیر مقدم کریں گے۔ اقتصادی بحالی کے لیے پڑوس میں امن اور سلامتی ضروری ہے۔ پاکستان بھارت کا جھوٹا اور مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے لے آیا۔ بے بنیاد اور من گھڑت پروپیگنڈا بے نقاب۔ پاکستانی اور بین الاقوامی میڈیا کے لیے ایل او سی کے دورے کا اہتمام۔ کنٹرول لائن پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا بیانیہ اپنی موت آپ مر گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق عالمی میڈیا کے دورے سے بھارتی جھوٹ کی قلعی کھل گئی۔ بھارتی میڈیا پر آزاد کشمیر کے علاقوں کا نام لے کر خیالی دہشت گردی کے کیمپس کے طور پر رپورٹ کر رہا تھا۔ ٹائمز آف انڈیا اور انڈیا ٹوڈے کا جھوٹ زیادہ دیر نہ چل سکا۔ بھارت کے الزامات، دنیا کو حقائق سے آگاہ کرنے کا مشن۔ اسحاق ڈار کا یونان اور سوئٹزرلینڈ کے وزراء خارجہ سے رابطہ۔ خطے کی بدلتی صورتحال پر بریفنگ۔ سوئس وزیر خارجہ کا تحقیقات میں ثالثی پر آمادگی کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم نے کہا بھارت کا جھوٹا پروپیگنڈا اور غیر قانونی ایک طرفہ اقدامات علاقائی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ سنتاس معاہدہ از خود معطل کرنا عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ملکی مفادات اور سالمیت کے بھرپور تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ بھارت کو ایک اور محاذ پر منہ کی کھانا پڑ گئی۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کے دعوے دھڑن تختہ۔ پاکستان نے بھارت میں اپنا ملی نغمہ چلا دیا۔ جیو ٹیگنگ کے ذریعے ٹیکنالوجی کا ناقابل یقین سمارٹ استعمال۔ وزارت اطلاعات نے ملی نغمہ تیار کیا۔ عطا تارڑ کا کہنا ہے بھارت نے اکاؤنٹ بند کیے تو ہم نے گھر میں گھس کر مارا۔ پاکستان اپنا بیانیہ بھارت کے اندر پیش کرنے میں سبقت لے گیا۔ پاکستان کے ساتھ کشیدگی ختم کی جائے، روس کا بھارت کو واضح پیغام۔ روسی وزیر خارجہ کا انڈین ہم منصب جے شنکر کو ٹیلی فون۔ پاکستان کے ساتھ کشیدگی کے خاتمے پر زور۔ سرگئی لاروف نے کہا اختلافات کو ایک طرف رکھ کر مسئلے کو سفارتی طریقے سے حل کیا جائے۔ پاک بھارت جنگ سے پوری دنیا متاثر ہوگی، مسئلہ کشمیر حل کرنے کا یہی موقع ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امن کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا انٹرویو، کہا پہلے الزام لگانا پھر تحقیقات سے بھاگ جانا، یہی بھارت کے جھوٹے ہونے کا ثبوت ہے۔ پاکستانی قیادت نے شفاف تحقیقات کی پیشکش کی، بھارت نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا۔ مودی سرکار ایک اور شرمناک وار کے لیے تیار۔ زیر حراست پاکستانیوں کو جعلی مقابلوں میں مارنے کا ناپاک منصوبہ۔ مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کرنے کا پلان۔ بھارتی میڈیا بھی روایتی طریقے سے ان افراد کو دہشت گرد ظاہر کرے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے ہی بھارت کی غیر قانونی اور جبری حراست میں موجود افراد کی تفصیلات بتا چکے ہیں۔ مودی سرکار نے پھر منہ کی کھائی، بار بار رسوائی۔ پاکستان کو معاشی نقصان پہنچانے کی سازش بھی ناکام۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی امداد روکنے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو شیڈول کے مطابق ہوگا۔ پاکستان کو مجموعی طور پر 2 ارب 30 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ دوسرے ممالک کے خدشات پر تبصرہ نہیں کر سکتے، مالیاتی ادارے نے موقف واضح کر دیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن، مودی سرکار کا حقائق چھپاتے ہوئے اے آئی کا استعمال۔ بھارتی میڈیا جھوٹی ویڈیوز کو سچ بنا کر پیش کر رہا ہے۔ فرانس 24 نیوز نے پردہ چاک کر دیا۔ غیر ملکی چینل کے مطابق پہلگام میں منظر عام پر آنے والے ایک جوڑے کی پرانی ویڈیو کو مقتول سیاحوں سے جوڑا گیا۔ انٹرنیٹ پر شیئر ویڈیوز میں دکھائے گئے افراد کا حملے سے کوئی تعلق نہیں۔
پاکستان کو دھمکیوں اور کشمیریوں پر مظالم کے خلاف لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ، پاکستانیوں کی بڑی تعداد میں شرکت، مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی، دفاع وطن کے لیے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ لڑنے کا عزم۔ دشمن میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ کرے، تہس نہس کر دیں گے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر، زمین سے زمین تک مار کرنے والے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ، جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس ابدالی میزائل کی 450 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت۔ ISPR کے مطابق تجربے کا مقصد آپریشنل تیاریوں کو یقینی بنانا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی مسلح افواج کو شاباش، صدر مملکت اور وزیر اعظم کی بھی کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ واہگہ بارڈر پر پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں کی گونج، پرچم اتارنے کی پروقار تقریب، شیر دل جوانوں کے قدموں کی دھمک سے دشمن پر لرزہ طاری، پاک دھرتی کے بیٹے دفاع وطن کے لیے ہر دم تیار، خواتین رینجرز اہلکار بھی پیش عوام کا جوش و خروش دیدنی۔ دشمنوں کے خاتمے کا مشن، خیبر پختونخوا میں فورسز کا ایکشن، 3 مختلف کارروائیوں میں 5 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق آپریشن میں ہائی ویلیو ٹارگٹ فرید اللہ بھی مارا گیا، لال امیر عرف ابراہیم سمیت 2 خوارج گرفتار، دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ برآمد۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین۔ لکی مروت میں پولیس چوکی پر حملے کی کوشش ناکام، 2 دہشت گرد مارے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی زمین اپنا گھر پروگرام کے پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا پہلی ترجیح، منصوبہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ پروگرام کے تحت 2000 پلاٹ دیے جائیں گے۔ پلاٹ ملنے کے بعد لوگ گھر کی تعمیر کے لیے قرض لے سکتے ہیں۔ مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا پنجاب حکومت کے ہر منصوبے کی تکمیل پر نواز شریف بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسلام آباد سمیت مختلف علاقوں میں آندھی اور بارش کی پیش گوئی، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے بعض اضلاع میں ژالہ باری اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ کراچی میں 5 مئی کو گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، سلسلہ 2 روز تک جاری رہے گا۔ غزہ میں آگ و بارود کی برسات جاری، شمالی اور جنوبی علاقوں پر بمباری، 33 فلسطینی شہید، 2 روز میں 80 شہادتیں۔ امداد کی بندش سے غذائی بحران شدت اختیار کر گیا، خوراک نہ ملنے کے باعث 51 بچوں سمیت 57 افراد زندگی کی بازی ہار چکے۔ حماس نے زخمی اسرائیلی یرغمالی کی ویڈیو جاری کر دی، وزیر اعظم نیتن یاہو سے جنگ بندی کی اپیل۔ آسٹریلیا میں عام انتخابات، حکمران جماعت نے میدان مار لیا، 86 نشستیں لے کر لیبر پارٹی کو 2/3 اکثریت حاصل، لبرل اینڈ نیشنل کولیشن کو 40 سیٹیں ملی، شکست تسلیم، 10 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب، وزیر اعظم اینتھونی البانیز دوبارہ کامیابی پر عوام کے شکر گزار۔ مکے جاندار پرفارمنس شاندار، باکسنگ رنگ میں بھارت کو بدترین شکست، پاکستانی باکسر شہیر آفریدی نے انڈیا کے ترجوت سنگھ کو دھول چٹا دی، تھائی لینڈ میں ہونے والی فائٹ میں حریف کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا۔ اور PSL 10 میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اسلام آباد یونائٹڈ کو 2 وکٹ سے شکست دے دی، کوئٹہ کی ٹیم 11 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گئی، 158 رنز کا ہدف کوئٹہ نے آخری اوور میں حاصل کیا، یونائٹڈ کو مسلسل تیسرے میچ میں شکست۔